أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کے پالنے والے ہیں. گزشتہ درس میں یہ ذکر ہوا سورہ فاتحہ دعا ہے. یہاں دعا کا سلیقہ بتایا جا رہا ہے. دعا کے آداب میں سے یہ ہے شروع میں جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی تعریف کی جائے، اس کے احسانات کا تذکرہ کیا جائے، اس کے کمالات کو مانا جائے، اس کے مرتبے کو سامنے رکھا جائے، پھر اپنا تقاضا سامنے لائے. اس بنیاد پر دعا سے پہلے اللہ جل شانہ کی تعریف کی جا رہی ہے، اور تعریف بھی اس کمال انداز میں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اس ایک جملے نے مخلوق ساری کی جڑ ہی کاٹ دی. کسی کی کوئی تعریف نہیں. حقیقی تعریف کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. اس لیے کسی کی تعریف جب ہوتی ہے، ایک وجہ یہ ہے، اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ اس کی ذات کے اندر کوئی صفات ہوتی ہے، حسن و کمال ہوتا ہے، چاہے اس کا مجھے اور آپ کو فائدہ ہو یا نہ ہو. اب کوئی شخص بہت پڑھا لکھا ہے، اس کی تعریف ہو رہی ہے، تو اس کی تعلیم کا ممکن ہے مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جس کی تعریف کر رہے ہیں اس کی خوبیوں اور اس کی صفات کا ہمیں بھی فائدہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اس کی جتنی بھی صفات ہے، ذاتی صفات ہے، قدر شناسی یہ ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور پھر اس کی صفات کا فائدہ بھی ہمیں ہے. اب اللہ خالق ہیں تو اللہ کی صفت کا ہمیں فائدہ ہے. ہمیں اللہ نے پیدا کیا، کل جہان کو پیدا کیا. اللہ جل شانہ رازق ہے تو ان کی اس صفت کا ہمیں بھی فائدہ ہے. وہ ذات ہمیں بھی رزق دے رہی ہے. ایسے ہی اللہ کی جتنی صفات ہے، جتنی خوبیاں ہیں، جتنا حسن و کمال ہے، ہر چیز کا انسان کو فائدہ ہے. تو احسان شناسی بھی ہے کہ اس ذات پاک کی تعریف کی جائے. پھر دیکھیے، ایجاد کی تعریف حقیقت میں موجد کی تعریف ہوتی ہے. یہ گھڑی ہے، اگر اچھی بنی ہے اور کوئی تعریف کرے کہ کیا پیاری گھڑی بنی، ظاہر میں یہ اس گھڑی کی تعریف ہے، حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہے جس نے بنائی. تو جہان بھر میں ہماری نظروں کے سامنے، یا وہ جہان جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہے، کسی بھی چیز میں کوئی خوبی ہے، قابل تعریف بات ہے، حسن و کمال ہے، تو وہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ جل شانہ نے. تو اس تعریف کی قابل چیز کی پیدا کرنے والے اللہ ہوئے. ظاہری طور پر جہان میں اگر کسی کی تعریف بھی ہوئی تو حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے. آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی چیز کی کوئی تعریف کی جاتی ہے تو وہ صاحب کمال ہے. سورج کی تعریف ہوتی ہے کہ کیا روشن، چمکدار اور روشنی بکھیرنے والا اور جہان سارے کو جگمگ کرنے والا. تو سورج ہوا صاحب کمال. اللہ جل شانہ خالق کمال ہے. کسی بھی چیز میں کوئی کمال ہے تو وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے.
الحمدللہ ان ساری وجوہات کی بنیاد پر کہا جائے گا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک دعویٰ بھی ہوا، یہ ایک دعویٰ بھی ہوا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اگلے دو لفظوں میں اس کی دلیل دے رہے، سب تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سب جہانوں کا رب ہے۔ جب سب کچھ اسی کا تو تعریفیں بھی اسی کی۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں، مالک اور آقا کو کہتے ہیں، اور یہ ساری صفات اللہ جل شانہ کی ہیں۔ پھر خاص طور پر پالنے والا لفظ یہ اتنا گہرا ہے، انسان اس پر غور کرے حیرت کا جہان کھل جائے اور ایمان اور یقین میں ایسا اضافہ ہو کہ کمال ہو جائے۔ کیسے؟ پالنے والا جو ہوتا ہے، ہم نے کوئی جانور رکھا، ہم اسے پال رہے، جانور اپنے کھونٹے سے بندھا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، جانور کی کوئی بھی ضرورت ہے تو کھونٹے پر بندھا کون پوری کرے گا؟ پالنے والا۔ جانور کی اپنی کوئی فکر ہے؟ بالکل نہیں۔ اور جانور کا یقین کیا ہے؟ میری کوئی بھی ضرورت ہے، پالنے والا پوری کرے گا۔ تو جب ہم کہتے ہیں اور قرآن پاک میں بار بار اللہ جل شانہ اپنا یہ نام مبارک استعمال کرتے ہیں کہ میں رب ہوں، تو ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ میں تمہیں پالنے والا ہوں، تمہاری ساری ضروریات، تمہاری ساری مشکلات، تمہارے سارے معاملات وہ میرے ذمہ ہیں، میں پالنے والا ہوں۔ صرف تمہیں ہی نہیں، العالمین سب جہانوں کو۔ انسانوں کا اپنا جہان ہے، جنات کا اپنا جہان ہے، فرشتوں کا اپنا جہان ہے، ستاروں کا اپنا جہان، چاند کا اپنا جہان، سورج کا اپنا جہان۔ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے 80,000 جہان پیدا فرمائے، اس سے بھی زیادہ۔ تو اللہ جل شانہ سب جہانوں کو پال رہے ہیں۔ الحمدللہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین، جو سب جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔